مولانا فضل الرحمان اس وقت حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے مرکزی اہمیت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک بار پھر کل تک مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف یہ دونوں قریب آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، لیکن اب اچانک سے JUI کے ترجمان وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں میں فاصلے کم ہو رہے تھے لیکن اب دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسلم غوری نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ عید کے بعد تحریک انصاف جو ایک تحریک شروع کرنے کا اعلان کر رہی ہے اس میں ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہ عمران خان نے کیا ہے، JUI ان کے حکم کی پابند نہیں ہے۔ دوسری طرف سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ نہیں ہے اور PTI کے ساتھ سڑکوں پر آنے کا بھی کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی کامران مرتضیٰ صاحب یہ بھی شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے تحفظات پر اب تک کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ تو اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے کامران مرتضیٰ صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود سے جانیں گے کہ اچانک سے راہیں کیوں تبدیل ہو رہی ہیں، یا پھر ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف اگر سڑکوں پر آ رہی ہے تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ساتھ ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اب شاید کامران صاحب کی بات کے بعد بڑی کلیئرٹی اس پر آ رہی ہے۔ مجھے جوائن بھی کر رہے ہیں میرے انتہائی معزز مہمان بھی ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب جمعیت علماء اسلام فیس سے آپ کا تعلق ہے۔ سر، اس سے پہلے کہ میں سیاسی معاملات پر بات کروں، اکوڑا خٹک میں آج جو سانحہ ہوا، افسوسناک واقعہ ہوا، اس پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ مولانا حامد الحق صاحب شہید ہوئے، مولانا صاحب اپنے گھر پر حملہ قرار دے رہے ہیں اس کو۔ مولانا سمیع الحق اور ان کی فیملی کا بڑا وقت JUI میں گزرا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ خواتین کی تعلیم کے حق میں ان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس پر ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں، اور اس حملے کے پیچھے بھی فتنہ الخوارج ہی ہے۔ یہ بات تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون اس کے پیچھے ہے، مگر خواتین کی تعلیم جو ہے وہ، بلکہ تعلیم ایز اے ہول، وہ خواتین کی ہو یا مردوں کی، یہ ہمارے مذہب کا لازمی جزو ہے۔ اور اگر کسی خاتون کو تعلیم نہ دلوائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی نسل کو خراب کرنا، اور یہ اسلام میں اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ بالکل جو ہے نا ناجائز بات ہے۔ ہم نے اس کو تعلیم کو خواتین سے دور رکھ کے ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، مگر انفیکٹ جو ہے ہم اسلام کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اکوڑا خٹک میں جو ہوا، اس کے علاوہ جو ملک میں آج دیگر واقعات، کوئٹہ میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، اس میں جان محمد روڈ اور گیلانی روڈ کے کارنر پہ، وہ خراب ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا قبائلی علاقے جات میں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ایک اور بھی جو رپورٹ کیا گیا۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہیں، بے گناہ لوگ اس میں مارے جاتے ہیں، انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ انسان کی جان لینا، بلکہ کسی زیرو کی جان لینا، کوئی زندہ چیز کو مار دینا، وہ بالکل ہمارا حق نہیں ہوا کرتا۔ درست۔ سر، پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان میں امریکی ہتھیار جو ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ٹرمپ کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو افغانستان میں ہتھیار ہیں امریکی وہ اب واپس لیں گے، انہوں نے واپس مانگے۔ ایک تو یہ واپسی آپ کو ممکن نظر آتی ہے، اور دوسرا یہ کہ امریکہ نے اپنے ہتھیار چھوڑے کیوں افغانستان میں؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ $7 بلین کے کہتے ہیں کہ ہم ہتھیار چھوڑ گئے، تو یہ تو کوئی ایسے تو نہیں تھا کہ راتوں رات جو ہے نا وہ امریکن جو ہے وہاں سے نکل گئے تھے۔ باقاعدہ اس سے پہلے مذاکرات ہو رہے تھے، تقریباً 2 سال مذاکرات ہوئے ہیں قطر میں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ترتیب کے نتیجے میں چھوڑے ہیں۔ تو اگر جو ہتھیار اگر چھوڑے ہیں اور جان بوجھ کے چھوڑے ہیں تو پھر اس پہ بھی شکوک پیدا ہوتے ہیں، تاکہ خطے میں جو ہے نا کوئی ڈسٹربنس موجود رہے شاید۔ اور اب اس بات پہ کہ ہم ہتھیار واپس لیں گے، تو ہتھیار آپ نے چھوڑ دیے، چلے گئے، انخلا ہو گیا، اس کے بعد ہتھیار کیسے واپس لیں گے، یہ بات پھر جو ہے نا سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو اس باتوں کو جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ صدر صاحب جو ٹرمپ صاحب جو کچھ باتیں کر رہے ہیں وہ سمجھ سے بالا ہے، وہ پروڈنٹ مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ امریکہ اس اپنے بیانات کی وضاحت کرے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ذرا یہ پولیٹیکل معاملات پر آ جاتے ہیں کامران صاحب۔ 2 روز کی جو قومی کانفرنس ہوئی، اس میں JUIF حصہ نہیں بنی۔ آپ کو میں نے سنا، آپ نے بتایا کہ آپ بطور آبزرور وہاں پر موجود تھے، آپ حصہ نہیں تھے اس کے۔ تو سر، اس بات کی کیا وجہ بنی؟ کیونکہ اگر آپ کے اختلافات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں بھی تو یہ ایونٹ تو متحدہ اپوزیشن کا تھا نا سر، محمود خان اچکزئی صاحب کا اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا۔
ایسا ہے کہ اپوزیشن کبھی اس طرح سے الائنس کی شکل اس نے اختیار نہیں کیا آج تک. وہ یقیناً اکٹھے ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اب بعض خیالات میں ہم اتفاق کرتے ہیں, بعض جگہوں پہ ہمارا اختلاف بھی ہے, مگر اپوزیشن نے آج تک کوئی کسی الائنس کی شکل جو ہے وہ نہیں لی ہے. اور الائنس کی شکل نہ لینے کی وجہ جو ہے ہمارے اور پی ٹی آئی کی کچھ ریزرویشنز ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ. وہ ریزرویشنز جو ہے نا جو ہمارے پارٹ پہ تھی ہم نے کنوے کر دی ہوئی ہیں, اور وہ 12 تاریخ کو کنوے ہو گئی تھی شاید, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی دوبارہ جو ہے اس کی کنفرمیشن چاہی کہ آپ اپنی باتیں ریپیٹ کر دیں. وہ اگلے دن پھر ریپیٹ کر دی گئی تھی. 15-16 دن گزر گئے, اس کا جواب نہیں آیا. اور ہماری بات یہ ریزرویشن اور کنٹینشن ہے کیا سر؟ وہ اس کو ہم شیئر نہیں کر رہے فی الوقت. اس کو ہم نے جو ہے وہ آپس میں رکھا ہوا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, اور ان کیس کہ وہ ہماری ریزرویشن جو ہے نا وہ یا اس پہ بات چیت آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ ممکنہ طور پہ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے اور یا نہیں بھی ہو سکتا. ممکن ہے ان کو پی ٹی آئی کو ہم سے کوئی ریزرویشنز ہوں اور وہ سمجھے کہ نہیں جے یو آئی جو ہے نا یہاں پہ کوئی شاید ان ریزنیبل ہے, تو وہ اب تک اتحاد کی کوئی بات نہیں ہے. آج کے دن تک کامران صاحب ان کے تحفظات آپ کے سامنے نہیں ہیں, لیکن آپ کو ان سے تحفظات ہیں. ہم نے تحفظات کنوے کر دیے ہیں, ان کی طرف سے کوئی تحفظ جو ہے کوئی تحفظات کنوے نہیں ہوئے آج تک. مگر سٹل جو ہے یہ بات ہمارے درمیان کچھ خیالات پہ اتفاق موجود ہے اور کچھ جگہوں پہ اختلاف موجود ہے. ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کامران صاحب جی مولانا صاحب کی میں بات کرنے لگی تھی. ابھی کچھ دنوں پہلے مولانا صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا سامنے. وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو اور جے یو آئی ایف کو لڑوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آج کے اگر میں اسٹیٹمنٹس دیکھتی ہوں, وہ آپ کے دیکھوں یا غفور حیدری صاحب کے اسٹیٹمنٹس دیکھوں, تو ایسا لگتا ہے کہ جو اختلافات تھے یا جو لڑوانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ شاید پی ٹی آئی کے اندر سے ہو رہی ہے, باہر سے یہ کوئی کوشش نہیں کر رہا. اس میں ایسا تھا کہ کچھ وہ ایسے دوست جو ہے وہ سامنے آئے تھے کہ جو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے شرارتیں شروع کر دی تھی. نام نہیں لیتا, کوئی 26 امینڈمنٹ کا بہانہ بنا کے, کسی اور چیز کا بہانہ بنا کے, حالانکہ اس میں 26 امینڈمنٹ میں ہم نے انگیج رکھا تھا اور ساری چیزوں میں اعتماد میں لیا گیا تھا ان کو. اس جو کانفرنس کی تاریخیں تھیں اس حوالے سے بھی جو ہے مولانا نے خود میری موجودگی میں کنوے کر دیا تھا محمود خان صاحب کو کہ جو آپ کی پرپوز ڈیٹس ہیں اس میں میں موجود نہیں ہوں گا, میرا کہیں اور پروگرام ہے. اور مولانا کے ذہن میں عمرہ اور قطر کا اور دبئی کا پروگرام تھا, وہ پہلے سے اس کو فائنل کر کے بیٹھے تھے, مگر سٹل انہوں نے جو ہے وہ آپٹ کیا کہ انہی ڈیٹوں میں جو ہے کانفرنس رکھیں. تو اس وجہ سے مولانا موجود نہیں تھے, مگر ہماری طرف سے ایک وفد گیا حیدری صاحب کی سربراہی میں, اور اس وفد نے اپنی شرکت کی, مگر ایز اے مندوب, کیونکہ ہم پارٹ آف الائنس نہیں ہیں. یہ جو آپ نے بات کی نا کامران صاحب, میں ایگزیکٹلی اسی بات پر آنے لگی تھی, کیونکہ یہ جو 26 امینڈمنٹ ہے اس پورے پروسیس کا آپ حصہ رہے ہیں. کس طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی رہی, آخری مسودے تک ہم نے آپ کو بڑا ایکٹیو دیکھا. لیکن بیرسٹر گوڈ صاحب نے اگین کہا کہ یہ جو امینڈمنٹ ہوئی اس میں ان کی سنی نہیں گئی ہے اور ان کے اتفاق کے بغیر یہ جو کچھ ہوا ہے. لیکن آپ کو میں کل بھی سن رہی تھی اور آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی نالج میں سب کچھ ہے. ان کی نالج میں ہے, مگر وہ ساتھ بیرسٹر گوہر ایک اور بات کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم مولانا کے پھر بھی احسان مند ہے, پھر بھی نہیں کہا احسان مند ہے. تو کس بات کی احسان مند ہے؟ مولانا نے کوئی پراپرٹی تو ان کے نام پہ نہیں کی جس کے لیے احسان مند ہے. اسی چیز کے احسان مند تھے کہ انہوں نے 26 امینڈمنٹ میں انگیج کیا, ایک ایک بات بتائی, اور پھر اس کے ساتھ ایک اور کنٹرڈکشن کیونکہ میں نے سنی بعد میں جا کے, تو ایک اور کنٹرڈکشن انہوں نے کہا کہ جی جس وقت مسودہ آیا تو ہم نے کہا ان کو, مولانا کو ایک واٹس ایپ میں نے کیا اور ان کو کہا کہ یہ بات جو ہے نا اس میں شامل نہیں تھی. تو کس میں یہ بات شامل نہیں تھی؟ ان کو کچھ دی گئی تھی تو اس میں وہ شامل نہیں تھی نا. اور جس بات کا وہ کہہ رہے تھے اس کے علاوہ بھی اپوزیشن لیڈر صاحب سے ان کے چیمبر میں یہ بات ہوئی تھی, اور ان کے چیمبر میں جو ہے نا وہ میں آتا جاتا رہا, بلکہ اس وقت مغرب کا ٹائم تھا تقریباً, جس وقت اعظم تارڑ صاحب جو ہے یہ اس کو لے کر رہے تھے, اس کو پیش کر رہے تھے. تو جس وقت یہ لے ہوا
تو اس وقت بھی جو ہے نا وہ چونکہ مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور درمیان میں بھی اعظم طارڑ صاحب نے مزید جو ہے نا اس میں بات کرنی تھی، تو تب مجھے اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں کہا گیا کہ آپ آ جائیے، اور آپ نے جو کہا تھا کہ یہ بات تو اس طرح ہوگی، تو یہ تو انہوں نے اس طرح کر دیا۔ تو میں نے ان سے اتفاق کیا کہ جی ہاں اس جگہ پہ یہ بات اس طرح سے تھی، اور ایک اور جگہ پہ انہوں نے بات کی، مگر وہاں پہ جو ہے نا وہ بات ریزنیبل نہیں تھی۔ کون سی بات تھی سر؟ بات کیا تھی؟ وہ یہی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے تھی۔ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ہے نا وہ اس میں کوئی پریزائڈنگ آفیسر کا جو ہے نا اس کا وہ انہوں نے شامل کیا تھا، اس کو ہم نے سینئر جج کہا تھا، لکھا تھا، اور اسی پہ انہوں نے کہا کہ جی پریزائڈنگ افسر نہیں ہونا چاہیے، یہ تو آپ نے کہا تھا کہ پریزائڈنگ افسر آف کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں ہوگا بلکہ سینئر جج ہوگا۔ میں نے کہا بالکل یہ ٹھیک ہے، اور وہ اس کو درست کروایا۔ اس کو کھڑے کھڑے ادھر وہیں پہ اٹارنی جنرل صاحب بھی موجود تھے اس وقت سینٹ کے ہال میں، اور طارڑ صاحب بھی تھے، اور اس کو کھڑے کھڑے ہم نے ٹھیک کروایا، زبانی انہوں نے ٹھیک کروایا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات ہماری جو ہے نا وہ کمٹمنٹ تھی۔ اٹارنی جنرل صاحب کیونکہ اس پروسیس میں شریک تھے ہمارے ساتھ، تو یہ بات انہوں نے بھی مانی، انہوں نے بھی مانی، اور بات ٹھیک ہو گئی۔ تو وہ بعد میں یہ کہہ دینا کہ جی نہیں ہم تو کہیں پہ بھی ہم ایگری نہیں کر رہے تھے، وہ بات درست نہیں ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو خود کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں۔ مولانا کے احسان مند بھی ہے، اور یہ تجاویز بھی، اور پھر اس کے بعد یہ کریکشن بھی سینئر جج کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئی تھی باقاعدہ طور پر، پھر آپ نے اس کو صحیح بھی کروایا تھا۔ بالکل ٹھیک سر، مجھے آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں وفاقی کیبنٹ میں ماشاءاللہ توسیع ہوئی ہے اچھی خاصی، اور اس میں پرویز خٹک صاحب بھی شامل ہوئے ہیں، تو سر کیا کسی بھی موقع پر جے یو آئی کو حکومت کا حصہ بننے کی پیشکش کی گئی تھی؟ کیونکہ ماضی میں جب وزیر اعظم چل کر مولانا صاحب کے پاس آئے ہیں، ایسی خبریں آئیں کہ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب حکومت کا حصہ بن جائیں، تو اس کابینہ کے لیے اسپیسیفکلی وزیر اعظم صاحب ملے، بات ہوئی، آفر ہوئی؟ میرے علم کے مطابق کبھی بات نہیں ہوئی، میرے علم کے یا میرے سامنے کبھی بات نہیں ہوئی، میرے سامنے کوئی ایسی آفر بھی نہیں ہوئی۔ اب چاہت جو ہے نا وہ ان کے دل میں تو مجھے نہیں پتا، مگر میری موجودگی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، مگر مولانا نے ریپیٹڈلی یہ بات کی ہے کہ ہم اپوزیشن میں تھے، اس سیٹ اپ میں ہم اپوزیشن میں رہیں گے، اور آج بھی ہم اپوزیشن کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اچھی اپوزیشن ہم کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا کامران مرتضیٰ صاحب، آپ پروگرام میں پی ٹی آئی کے ساتھ سڑکوں پر نکلنے کا جے یو آئی ایف کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کر رہے ہیں اور اپوزیشن ہی کرتے رہیں گے موجودہ سیٹ اپ میں، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔